بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ چھت کی بوسیدہ چادروں پر پڑ رہی تھی۔ میں ایک پرانی میلی چادر میں لپٹی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ مسلسل ماں کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھے، جیسے میں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے بخار کو جذب کر کے اسے آرام دینا چاہتی تھی۔ میری عمر اس وقت محض 10 برس تھی۔ یہی میری دنیا تھی۔ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ سر پر مکمل چھت۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ ذرا سی آندھی آتی تو چھت کی چادریں اڑنے لگتیں اور بارش میں پانی اندر آ جاتا۔ کم عمری تھی مگر چہرہ وقت سے پہلے بڑا لگنے لگا تھا۔ آنکھوں میں بچپن کی چمک نہیں بلکہ ایک عجیب سا سناٹا اور تھکن جھلکتی تھی۔ زندگی کا پہلا زخم مجھے اس وقت لگا جب میں صرف 3 سال کی تھی۔ میرے ابو جو مزدوری پر جاتے تھے، ایک دن صبح گئے تو شام واپس نہ لوٹے۔ پتہ چلا کسی فیکٹری میں کام کرتے وقت مشین میں ہاتھ پھنس گیا اور جان سے گئے۔ تب سے ماں پر دنیا ٹوٹ پڑی۔ پہلے غریبی، پھر بیماری اور پھر چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کر کے ہمارا گزارا کرنا۔ میں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ ماں کے ساتھ کام پر جاتی، کبھی کسی کے برتن دھوتی، کبھی جھاڑو لگاتی اور کبھی کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر چڑھتی۔ کبھی کبھی میں چھت سے شہر کے امیر علاقوں کی چمکتی روشنی کو دیکھتی تو سوچتی، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا جہاں کھانے کو پیٹ بھر روٹی، پہننے کو اچھے کپڑے اور ماں کے لیے دوا ہوتی۔ ایک دن ماں کا بخار کچھ زیادہ بڑھ گیا۔ میں دوپہر کو کام سے واپس آئی تو ماں نڈھال پڑی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ چھوٹے سے گھر میں دوا کہاں سے آتی؟ میں بھاگتی ہوئی محلے کی اماں جی کے پاس گئی، جنہوں نے پانی میں تھوڑا سا پسا ہوا پودینہ ڈال کر پینے کو دیا۔ میں نے وہ پانی ماں کو پلایا اور ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب بوسیدہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں نے ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر تھکی ہوئی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے لگا جیسے میری دعا سن لی گئی ہو۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا، کام، تھکن، بھوکا پیٹ اور ماں کی دیکھ بھال۔ محلے کے بچے جب کھیلتے تو میں کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتی۔ میں ہنستی نہیں تھی، نہ ہی بولتی تھی، جیسے جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ میرا دل صرف اس وقت دھڑکتا جب ماں کی طبیعت کچھ سنبھلتی۔ کبھی کبھی رات کو جب ماں سو جاتی تو میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی، ستاروں کو دیکھ کر کہتی، کاش میں بھی کسی ستارے کی بیٹی ہوتی جو مجھے لے جاتا اپنے ساتھ اور میں ماں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ لیکن یہ سب صرف خواب تھے۔ ایک دن ماں نے مجھے بلایا۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے ہر لفظ اس کی جان لے رہا ہو۔ بیٹی، تو بڑی ہو گئی ہے، اب تجھے خود کام ڈھونڈنا ہوگا، میرا جسم اب ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ مجھے لگا جیسے ماں نے کہہ دیا ہو، اب تم اکیلی ہو۔ میں اب 17 برس کی ہو چکی تھی، گھر کے سارے کام خود ہی سنبھالتی۔ اماں نے بات چیت کر کے مجھے ایک بیگم کے پاس کام دلوایا تھا۔ میں اس کے گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بیگم صاحبہ بھی دوسرے شہر شفٹ ہو رہی تھی اور وہ مکان بیچ دیا تھا۔ اماں نے کہہ دیا کہ اب تم خود کہیں کام دیکھو جس سے ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ اگلے دن میں نے اپنی میلی قمیض پر چادر اوڑھی اور خود کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ ہر دروازے پر جا کر پوچھتی، بی بی جی کام ہوگا؟ برتن دھونا، جھاڑو پوچھا سب کر لوں گی۔ کئی لوگ مجھے دھتکار دیتے، کچھ ترس کھا کر چائے کا کپ تھما دیتے اور کچھ مجھے اپنے گھروں میں لے جاتے، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ کوئی کچرا اٹھواتا، کوئی فرش دھلواتا، 50-100 ہاتھ میں پکڑا کر پھر خیر بات کہہ دیتا۔ ایسے ہی دھکے کھاتے کھاتے میں نے زندگی کا سچ جان لیا تھا کہ دنیا میں کوئی کسی کے دکھ کا ساتھی نہیں ہوتا، خاص کر اگر وہ غریب ہو۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے بتایا کہ بڑی بڑی حویلیوں میں نوکری آسانی سے مل جاتی ہے، اگر میں چاہوں تو وہاں جا سکتی ہوں۔ کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بی بی جی تھوڑی سخت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کھانے کو مل جائے گا اور تنخواہ بھی وقت پر دے دیتی ہیں۔ یہ سن کر میرے چہرے پر پہلی بار کچھ امید جھلکی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کمزور سی لیٹی ہوئی تھی۔ ماں کے لیے دوا تو خرید سکوں گی، میں نے دل میں سوچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری دنیا میں ایک نیا در کھلنے والا تھا، ایک ایسا در جو صرف دکھوں سے نہیں بلکہ انکہے رازوں، پرانی حویلیوں کی خاموش دیواروں اور ایک اندیکھے وجود سے جڑا ہوگا۔ مگر یہ سب ابھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ اب مجھے کسی بھی قیمت پر جینا ہے، اپنی ماں کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ اگلے دن صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ میں ماں کے سوتے چہرے پر ہاتھ رکھ کر چادر اوڑھے خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دھند کی ہلکی سی تہ میرے قدموں کو چھوتی جا رہی تھی اور میں ننگے پاؤں کچی گلیوں سے گزر کر راستہ ڈھونڈنے لگی۔ محلے کے ہر گھر کا دروازہ بند تھا، مگر میں جانتی تھی کہ کام کا انتظار کسی وقت کا پابند نہیں ہوتا
اور مجھے جلد از جلد کوئی نوکری ملنی چاہیے، ورنہ ماں کے لیے دوا لینا بھی خواب رہ جائے گا۔ میں نے ہر چہرے پر نظریں جمائیں، ہر گزرتی عورت سے پوچھا کہ یہ بڑی کوٹھیاں کہاں پر ملیں گی جہاں ملازموں کی ضرورت ہو، لیکن کوئی بھی مجھے ٹھیک سے نہ بتاتا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کی دھوپ تیز ہونے لگی اور میرے قدم بوجھل ہو گئے، مگر میں چلتی رہی۔ میرے جسم میں بھوک سے لرزا سا تھا، مگر دل میں ایک ہلکی سی روشنی باقی تھی، امید کی اور ماں کی سانسوں کی۔ پھر ایک جگہ آ کر میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میرے سامنے ایک عظیم الشان حویلی کھڑی تھی۔ اس کی دیواریں پرانی ضرور تھیں، مگر ان سے جھلکتی ہوئی شان و شوکت آنکھوں کو جیسے چمکا دیتی تھی۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ جس پر پرانی زنجیر لٹک رہی تھی، دروازے کی دونوں طرف پتھر کے لمبے ستون جن پر کچھ عجیب و غریب نقوش بنے تھے۔ یہ جگہ باقی سب گھروں سے مختلف تھی، جیسے کسی اور زمانے کی نشانی ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی زنجیر کھینچی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ملازم نما شخص باہر آیا۔ اس کی نظریں سرد تھیں اور آواز سے تاثر تھا۔ کیا چاہیے؟ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، کام، اگر کچھ ہو تو۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے ناپ تول رہا ہو، پھر بغیر کچھ کہے پلٹا اور اندر چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، دھوپ میں جلتی، قدموں میں تھکن سمیٹے سانس روک کر دعا کرتی رہی کہ شاید یہاں کام مل جائے۔ چند لمحوں بعد ایک عورت نمودار ہوئی جو شاید حویلی کی مالکن تھی، عمر 50 کے قریب، مگر چہرے پر غرور کی جھلک اور آنکھوں میں سرد مہری۔ سفید رنگ کا دوپٹہ شانوں پر رکھا تھا اور کپڑوں سے دولت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کام کر لو گی؟ صفائی، برتن، جھاڑو، سب کچھ۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ کپڑے دھونے آتے ہیں؟ جی بی بی جی۔ میری آواز میں عاجزی تھی، خوف تھا، مگر ایک امید بھی۔ اچھا، کل سے آ جاؤ، نوکری تمہاری، لیکن خبردار، کام میں کمی ہوئی تو نکال دوں گی، اور کھانے کا خود خیال رکھنا ہوگا، اور کام کے وقت زبان بند رکھنا، سمجھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسی لمحے دل میں شکر ادا کیا۔ مجھے زندگی کا پہلا مستقل کام مل گیا تھا۔ اگلے دن میں وقت سے پہلے حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑی بڑی راہداریاں، دیواروں پر پرانی تصویریں جن میں پتہ نہیں کیوں آنکھیں جیسے میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ حویلی کا آنگن اتنا بڑا تھا کہ اگر میں دوڑتی بھی تو آخری کونے تک پہنچنے میں وقت لگتا۔ در و دیوار سے پرانے وقتوں کی خوشبو آتی تھی، جیسے کئی صدیوں کے راز ان دیواروں میں چھپے ہوں۔ کام کا آغاز ہوا۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں لی اور گرد سے بھری راہداریاں صاف کرنے لگی۔ برتن جو کئی دنوں کے لگے لگائے تھے صابن سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی اور ایک ایک کمرہ دھو کر چمکانے کی کوشش کی، لیکن یہ حویلی تھی، کوئی معمولی مکان نہیں۔ ہر کام دگنا لگتا اور تھکن دل سے زیادہ ہڈیوں میں محسوس ہوتی۔ مالکن مجھے ہر لمحہ دیکھتی جیسے غلطی کا انتظار ہو۔ وہ کارنر صاف نہیں کیا؟ دروازے کے پٹ گندے کیوں ہیں؟ چھت کے جالے نظر نہیں آتے؟ اس کی آوازیں میرے دل میں تیر کی طرح چبھتیں، مگر میں کچھ نہ کہتی، صرف سر جھکا کر ہر بات پر جی بی بی جی کہتی۔ مجھے دن میں ایک بار ہی کاغذ میں لپٹا روٹی کا ٹکڑا ملتا، جس کے ساتھ شاید سالن کے چند قطرے ہوتے، پانی وہ جو نلکے سے بھر کر رکھا گیا ہو اور اکثر بدبو دیتا۔ مجھے کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا جاتا۔ سارا دن کام کرتے ہوئے کھڑی رہتی اور اگر پل بھر کے لیے رکتی تو فوراً مالکن کی چیخ سنائی دیتی، یہاں آرام کرنے نہیں آئی ہو، کام کرو۔ کئی بار میری انگلیاں برتن دھوتے ہوئے کٹ جاتی یا جھاڑو دیتے وقت پیٹھ میں درد ہو جاتا، مگر میں برداشت کرتی رہی۔ رات کے وقت جب واپس جاتی تو میری چال لڑکھڑاتی، مگر دل میں ایک سکون ہوتا کہ ماں کے لیے دوا کا ایک اور راستہ کھل گیا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا، مگر میں حویلی کے کونے کونے سے واقف ہونے لگی۔ کچھ کمرے بند تھے جن میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار غلطی سے میں نے ایک بند دروازے کو دھکا دیا تو فوراً مالکن کی آواز آئی، اس کمرے کے پاس بھی مت جانا، وہاں تمہارا کام نہیں۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر خاموش رہنے میں ہی بہتری جانی۔ ہر رات جب میں تھکی ہاری ماں کے پاس لوٹتی، وہ میرے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو جاتی، جیسے سمجھتی ہو کہ میں اس کے لیے کیا کچھ سہ کر آئی ہوں۔ میری زندگی اب صرف کام، تھکن اور مالکن کی آوازوں کے گرد گھومتی تھی، مگر میں نے سیکھ لیا تھا برداشت کرنا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی سانسیں بچانی تھیں اور شاید اپنی تقدیر بھی۔ اگلے دن جب مالکن نے مجھ سے کہا کہ اگلے چند دن مجھے حویلی میں ہی رکنا پڑے گا تو میرے دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ ابھری، مگر ان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ ان کا لہجہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں یا پھر میرے رد عمل کو بغور جانچ رہی ہوں۔ میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، رات کو بھی کام پڑ سکتا ہے، سو تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ کچھ دن کی رہائش کے بدلے میں ماں کی دوا خریدنے کا موقع مجھے ملا تھا۔ انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے تھے،
میں جلدی سے حویلی سے باہر نکلی اور محلے کے حکیم کی دکان سے ماں کے لیے دوا خریدی۔ جب میں گھر پہنچی تو ماں کی حالت نسبتاً بہتر تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے انہیں سب بتایا۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، بیٹی کام تو کرنا ہی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے دن میں اپنا ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر واپس حویلی پہنچ گئی۔ مجھے حویلی کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے کمرے میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ کمرہ چھوٹا ضرور تھا مگر کھڑکی بڑی تھی، جہاں سے باہر آنگن اور اس کے پار تک جاتی راہداریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ دیوار پر ایک پرانا سا آئینہ ٹنگا تھا، جس میں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وقت پیچھے کو لوٹ رہا ہو۔ پہلی رات جب میں وہاں رکی تو دن بھر کے تھکے کام کے بعد جیسے ہی بستر پر لیٹی، کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب سی آواز سنائی دی، قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ، جیسے کوئی دھیرے دھیرے آنگن میں چل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی مگر باہر تو کچھ نظر نہ آیا۔ دل نے کہا شاید میڈم کے مہمانوں میں سے کوئی ہو، مگر قدموں کی چاپ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر دوبارہ سنائی دی، اس بار جیسے کوئی میرے کمرے کے قریب سے گزر رہا ہو۔ میں نے لحاف کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ لیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبح کا سورج نکلا تو سب کچھ معمول پر تھا۔ اگلے دن رات کو پھر وہی آوازیں، اس بار صرف قدموں کی نہیں بلکہ ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی بھی دکھائی دی، جو آنگن کے اس کونے میں تھا جہاں جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں نے وہ دروازہ پہلے بھی بند پایا تھا، مگر اس رات وہ نیم وا دکھائی دیا۔ اندر سے مدھم سی خوشبو بھی آ رہی تھی جو کسی پرانے عطر جیسی تھی، مانوس مگر انجانی۔ میری ہمت نے جواب دے دیا اور میں دوبارہ بستر میں دبک گئی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ آنگن میں کہکہوں کی آواز آئی، مرد اور عورت کی ملی جلی ہنسی، جیسے کسی محفل کا منظر ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دیوار سے کان لگایا تو آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، مگر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر جھانکا، ہر طرف سناٹا تھا، اندھیری راہداریاں، بند کمرے اور ایک عجیب سی ٹھنڈک فضا میں تیرتی ہوئی، جیسے لمحے بھر پہلے کی ہنسی کسی اور جہان کی ہو۔ میں واپس بستر پر آ گئی، دل میں ایک انجانا خوف لیے۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے، ہر رات نئی آواز، نئی حرکت، کبھی دیوار پر سایہ، کبھی کسی کے قدموں کی چاپ، کبھی کسی بند کمرے سے نکلتی روشنی جو اچانک بجھ جاتی۔ ایک دن میں نے کام کرتے ہوئے میڈم کے سامنے ہمت کر کے کہہ دیا، بی بی جی، کل رات کچھ آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی آنگن میں ہو۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی نگاہ مجھ پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولی، یہ حویلی بہت پرانی ہے، لکڑی کی ہے، آوازیں آتی ہیں، تم بس اپنا کام کرو اور سوال نہ کیا کرو۔ ان کا لہجہ اتنا کڑک تھا کہ میں دوبارہ کچھ نہ بول سکی، مگر ان کے اس انداز نے میرے شبہات کو اور بھی بڑھا دیا۔ ایک دن شام کو کام کرنے کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ مالکن کچھ خاص تیاریاں کر رہی تھیں۔ حویلی کے کچھ حصے میں خاص طور پر صاف کروائے جا رہے تھے، خاص خوشبوئیں جلائی جا رہی تھیں اور کچھ خاص برتن باہر نکالے گئے تھے جو عام دنوں میں نہیں دکھتے تھے۔ میں نے سوال کیا تو جواب ملا، مہمانوں کے لیے ہے، تم بس صفائی مکمل کرو۔ اس رات جب میں کمرے میں گئی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر عجیب سی ہلچل تھی، آنگن میں قدموں کی چاپ، راہداریوں میں سرسراتی آوازیں، اور ایک دفعہ تو لگا جیسے کسی نے میرے دروازے کے باہر سے آہستہ سے میرا نام پکارا ہو، نازو۔ دل حلق میں آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، بس لحاف میں چھپ کر آنکھیں میچ لیں۔ دن بدن ان سب چیزوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا، مگر ماں کے علاج، اس نوکری کی مجبوری اور میڈم کی سختی کے باعث میں نے زبان بند رکھی۔ میں نے خود کو یقین دلانا شروع کیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید یہ سب کچھ میری تھکن کا نتیجہ ہے، لیکن ہر رات جیسے مجھے بتاتی کہ اس حویلی میں کچھ اور بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر موجود ہے، کچھ ایسا جو میرے سوالوں سے بھی پہلے میرے دماغ میں جھانک رہا ہے اور مجھے وہ سب محسوس کروا رہا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اب ایک اور دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں، ایک ایسی دنیا جو اندھیرے، خوشبو، پرانی روشنیوں اور سرد راہداریوں سے بنائی گئی ہے، اور یہ دنیا چاہے میں مانوں یا نہ مانوں میرے وجود کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، ہر لمحہ، ہر پل۔ پھر ایک دن شام کی تاریکی ابھی پوری طرح حویلی کے صحن پر نہیں اتری تھی کہ مالکن کی آواز میرے کانوں میں گونجی، نازو، آج رات کچھ خاص تیاری کرنی ہے، جو کہوں وہی کرنا، سوال مت اٹھانا۔ مجھے اپنے کام میں زیادہ سوال جواب پسند نہیں ہے، بس خاموشی سے ہر کام انجام دینا۔ ان کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی، لیکن اس بار کچھ اور بھی تھا، ایک انجانی سنجیدگی، ایک چھپی ہوئی گھبراہٹ، یا شاید کسی غیر مرئی وجود کا دباؤ۔ میں سر ہلا کر خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے حویلی کے اس حصے میں لے گئیں جہاں عام دنوں میں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔
وہ حصہ نہایت خاموش، خستہ مگر عجیب حد تک صاف ستھرا تھا، جیسے کسی خاص مقصد کے لیے ہمیشہ تیار رکھا جاتا ہو۔ دروازے کے کیواڑ چرچرائے اور میرے قدم جیسے رک سے گئے۔ کمرہ وسیع تھا، اس میں ایک لمبی سی میز بچھی ہوئی تھی جس کے گرد کئی خالی کرسیاں رکھی تھیں۔ ہر کرسی مختلف ساخت کی تھی، جیسے ہر مہمان کے لیے خاص طور پر چنی گئی ہو۔ یہاں صفائی کرنی ہے، ہر کونے کو چمکا دو اور جلدی کرو۔ مالکن کی آواز نے میری سوچوں کو کاٹ دیا۔ میں فوراً صفائی میں لگ گئی، مگر میرے دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اتنی بڑی دعوت کس کے لیے ہے؟ اور یہ عجیب سا کمرہ جو حویلی کے باقی حصوں سے بالکل مختلف تھا، اس میں ایسی خاموشی کیوں ہے جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں؟ صفائی کے دوران میری نظر کمرے کی ایک دیوار پر لٹکی پرانی پینٹنگ پر پڑی۔ تصویر میں چند عجیب الخلقت چہرے تھے، جن کی آنکھوں میں سرخی اور دانت غیر معمولی لمبے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی، دل میں ایک انجانی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ صفائی ختم ہوتے ہی مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں لے جایا گیا جہاں باورچی خانہ واقع تھا، لیکن یہ وہی باورچی خانہ نہیں تھا جہاں میں روز کام کرتی تھی۔ یہ ایک پرانا زیر زمین کچن تھا جس کی چھت سے جھاڑیاں لٹک رہی تھیں اور دیواروں پر عجیب سے نقش و نگار کندہ تھے جن کا مطلب میرے لیے نامعلوم تھا۔ وہاں پہلے سے 2-3 نوکر موجود تھے جو نظریں نیچی کیے اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ ایک بڑا سا لکڑی کا تخت بچھایا گیا تھا جس پر بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے رکھے گئے تھے، اتنے بڑے کہ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے دل میں سوچا، آخر یہ گوشت کس کا ہے اور یہ کس قدر بھاری ہے؟ ایسا گوشت تو میں نے قصاب کی دکان پر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مالکن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ گوشت تمہیں تیار کرنا ہے، مسالہ لگا کر ان کو آگ پر سینکنا ہے جب تک یہ گل نہ جائیں۔ تمہیں بس اپنا کام کرنا ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور اپنا دوپٹہ اچھی طرح باندھ کر کام میں جت گئی۔ گوشت کے ہر ٹکڑے کو اٹھانا میرے لیے محال تھا، ہر ایک کا وزن جیسے 10-12 کلو ہو، اور ان سے ایک عجیب سی خاموش خوشبو آ رہی تھی، جیسے چمڑے کی پرانی بو یا کسی ایسے جسم کی مہک جو کئی دنوں سے نمزدہ ہو۔ میں نے مسالے کا پیسٹ تیار کیا، لہسن، ادرک، سرخ مرچ، ہلدی، دار چینی، زعفران اور کچھ ایسے مسالے جن کی خوشبو میرے لیے اجنبی تھی۔ شاید یہ وہی مسالے تھے جو مالکن نے مجھے ایک پرانی مٹی کی ہانڈی میں لا کر دیے تھے۔ ان کا رنگ گہرا نارنجی تھا اور ان میں سے نکلتی خوشبو میں کچھ نشہ سا تھا۔ میں نے ان مسالوں کو گوشت پر خوب اچھی طرح رگڑا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ جلنے لگے، مگر میں نے کام نہیں روکا۔ ایک طرف بڑا سا انگاروں کا چولہا جلایا گیا تھا جس پر مجھے ان ٹکڑوں کو سینکنا تھا۔ جب گوشت آگ پر رکھا تو جیسے ہر ٹکڑا انگاروں کے لمس سے سسکنے لگا۔ ایک عجیب سی آواز جیسے گوشت چیخ رہا ہو کمرے میں گونج اٹھی۔ میں گھبرا گئی، مگر دوسرے نوکروں نے کوئی رد عمل نہ دیا، جیسے ان کے لیے یہ سب معمول کی بات ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے باقی ٹکڑے بھی چولہے پر رکھ دیے۔ گوشت گلنے لگا، خوشبو کمرے میں پھیلنے لگی، مگر یہ خوشبو بھوک نہیں جگا رہی تھی بلکہ میرے پیٹ میں عجیب سا مروڑ پیدا کر رہی تھی، یوں جیسے کوئی غلیظ چیز ہضم ہو رہی ہو۔ اسی دوران مجھے دوسرے کام بھی دیے گئے۔ لمبے قد کے برتنوں میں کالے چاول جن کا رنگ رات کی تاریکی جیسا تھا، ایک گاڑی سبز چٹنی جو آنکھوں میں جلن پیدا کرتی تھی، اور ایک میٹھا جو سنہری پیالوں میں رکھا جا رہا تھا، مگر اس کی خوشبو میں پھولوں کے بجائے مٹی اور خون کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک مشینی انداز میں کام کرتی گئی، وقت کا ہوش ہی نہ رہا۔ ایک وقت آیا جب سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ مالکن نے ایک اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے دوبارہ اس بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب میز پوری طرح سجی ہوئی تھی، ہر کرسی پر چمکدار پلیٹیں، سنہری چمچے اور نیلے پیالے رکھے گئے تھے۔ ماحول میں خاموشی تھی، مگر ایک ایسی خاموشی جو سکون بخش نہیں تھی بلکہ گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی، جیسے فضا میں کئی سانسیں چھپی ہوئی ہوں جو باری باری اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہوں۔ میں نے ایک آخری بار سارا منظر دیکھا، وہ میز، وہ گوشت، وہ عجیب مہک اور مالکن کا چہرہ جو خوشی کے بجائے ایک اضطراب سے بھرا ہوا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور حویلی کے سناٹے میں گم ہو گئی، مگر میرے اندر کا خوف چیخ رہا تھا۔ یہ دعوت انسانوں کی نہیں، کچھ اور کی تھی، کچھ ایسا جو ہماری دنیا سے نہیں مگر ہماری دنیا میں موجود ہے، اور میں نازو بے خبر اس دنیا کا ایک خاموش سا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ کھانے کی تمام تیاری مکمل ہونے کے بعد مٹی کے بڑے بڑے برتنوں میں مشروبات بھر دیے گئے۔ تب میڈم نے مجھے اشارے سے روک دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ان کی نظریں گہری تھیں اور انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کو سینے میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے مگر حکم بھرے لہجے میں کہا، اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، آرام کرو، کل صبح تمہیں ناشتے کے لیے جلدی اٹھنا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا کر حویلی کے پچھلے حصے میں اپنے کمرے کا رخ کیا۔
راہداریاں اب بھی ہلکی ہلکی روشنیوں میں جگمگا رہی تھیں۔ کبھی کبھار دور سے مدھم سی باتوں کی آواز آتی، جیسے کوئی بہت دور کسی سرگوشی میں بات کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں نیند کا بوجھ تھا اور جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو دروازہ بند کرتے ہی جیسے ایک الگ ہی سکون نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کمرہ سادہ تھا، پرانا سا پلنگ، ایک لکڑی کی میز اور کھڑکی کے پردے جو ہوا سے ہل رہے تھے۔ میں نے خود کو بستر پر گرا دیا، نرم گدے پر لیٹتے ہی جیسے جسم کا سارا درد کچھ دیر کو بھول گیا۔ میری پلکیں جھکنے لگیں، آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے آہستہ سے ہلکا قدم رکھ رہا ہو۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی ہو، لیکن پھر ایک نرم مردانہ آواز سنائی دی، اتنی دھیمی جیسے ہوا نے کوئی پیغام میرے کانوں تک پہنچایا ہو۔ کیا تم ڈری ہوئی ہو؟ میں ساکت ہو گئی، میری سانسیں رک گئیں۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ آواز میں ایسی نرمی تھی، ایسی گہرائی کہ میری روح تک کو چھو گئی، جیسے کوئی جانتا ہو کہ میں کن حالتوں سے گزری ہوں، جیسے کوئی میرے اندر کے خوف کو محسوس کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی، کمرے میں کوئی نہ تھا، دروازہ بند، کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے، ہوا چل رہی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ تھکن کی شدت سے میرے ذہن نے کوئی آواز گھڑ لی ہوگی، لیکن وہ آواز، وہ الفاظ، وہ احساس اتنے حقیقی تھے کہ میں اس خواب اور حقیقت کے بیچ معلق ہو گئی۔ میں نے آہستگی سے خود سے کہا، یہ صرف میرا وہم ہے، شاید نیند کی گہرائی میں میں نے کچھ محسوس کیا ہو۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک نرماہٹ نے گھر کر لیا تھا، جیسے میں کسی کے نرم سائے میں آ گئی ہوں، کسی انجانے وجود نے مجھے دیکھ لیا ہو، محسوس کر لیا ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز خواب تھی یا حقیقت، لیکن اس آواز نے میرے دل کے اندر ایک نرم سی لہر پیدا کر دی تھی، جیسے کوئی مجھے بتا رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، مگر خوف کے ساتھ نہیں، ایک عجیب سی شفقت کے ساتھ۔ میں نے لحاف اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند نہیں آئی۔ وہ آواز بار بار میرے ذہن میں گونجتی رہی، کیا تم ڈری ہوئی ہو؟ اور مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ کسی اندیکھے وجود سے پہلی بار ملاقات کر رہی ہوں، جو مجھے جانتا ہے، محسوس کرتا ہے اور شاید میرا محافظ بننے والا ہے۔ رات کا ہر لمحہ میرے لیے ایک نئے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی دروازے کے باہر سے ہلکی سی آہٹ آتی، کبھی کھڑکی کے پردے کچھ زیادہ ہی زور سے ہلتے، اور کبھی وہی نرم خاموش سی موجودگی میرے ارد گرد محسوس ہوتی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، نازو اب تم پاگل ہو رہی ہو، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ مگر وہ احساس، وہ موجودگی اتنی حقیقی تھی کہ میرا دل اس سے انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بالآخر نیند نے مجھ پر غلبہ پایا تو خوابوں میں بھی وہی آواز میرے ارد گرد گونج رہی تھی، نرم، گہری اور پرسکون، جیسے وہ کوئی اندیکھی طاقت ہو جو مجھے محسوس کر رہی ہو، جو میرے درد سے آشنا ہو۔ بیگم صاحبہ کو کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ میری صحت کس حد تک بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ خود تو شاہی کھانے کھاتی تھیں، مگر مجھے اکثر اپنے کنجوس ہاتھ سے 2 نوالے دے کر کام پر بھیج دیتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک غرور بھری سنجیدگی چھائی رہتی تھی، اور ان کی آنکھوں میں کبھی بھی ہمدردی کی جھلک دکھائی نہ دیتی۔ کھانے کے نام پر جو مجھے دیا جاتا وہ اتنا کم ہوتا کہ میری بھوک مچلنے لگتی اور میں سارا دن چکر کھاتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس گھر میں واقعی کوئی غیبی مخلوق رہتی ہے جو سارا کھانا نگل جاتی ہے، کیونکہ کئی بار میں نے باورچی خانے میں رکھے برتن صاف دیکھے، مگر کھانے کی خوشبو تک غائب تھی۔ کئی دنوں سے تھوڑا تھوڑا کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا تھا، میری کمر جھکنے لگی تھی اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بازوؤں میں وہ طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی جس سے میں جھاڑو یا برتن سنبھال سکوں۔ دن بھر کی مشقت اور راتوں کو بھوکے سو جانا میری جان پر بن گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے مالکن کو اسی گھر کی ایک اور ملازمہ جو کہ عمر رسیدہ تھی اور کچھ عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی، اس سے بات کرتے سنا۔ وہ دونوں کسی گہرے راز کی بات کر رہی تھیں۔ مالکن کہہ رہی تھیں، بڑی دعوت کا اہتمام تو نازو نے بہت اچھے طریقے سے نبھا لیا، اور ان مہمانوں سے میں نے وہ خاص تعویذ بھی حاصل کر لیا ہے جس سے میری دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس لڑکی نازو کی مزید ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے سارے راز جان جائے۔ ہمیں اسے اس گھر سے جلد از جلد نکال دینا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل بھر آیا کہ اتنی مشکلوں سے، اتنے خوابوں کے ساتھ جو نوکری ملی تھی اب وہ بھی چھننے والی ہے۔ میں تو خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی سے الجھتی نہیں، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ پھر مالکن کو مجھ سے آخر کیا تکلیف تھی؟
اس رات میں حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں، جسے میرا کمرہ کہا جاتا تھا، لیٹی ہوئی تھی۔ سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، دل بوجھل تھا اور آنکھیں نم۔ باہر کوہر کی ہلکی پرت چھائی ہوئی تھی، ہوا میں خنکی گھلی ہوئی تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دستک اتنی دھیمی تھی کہ جیسے کسی نے صرف انگلی کے پور سے دروازے کو چھوا ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا، مگر زمین پر ایک خوبصورت چاندی کی تھال رکھی تھی۔ تھالی کے اوپر ایک نفیس کپڑا پڑا ہوا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا، کوئی سایہ تک نہ تھا۔ میں نے آہستہ سے وہ کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے سے لذیذ بریانی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی، ایسی خوشبو کہ جیسے کسی بادشاہ کے دسترخوان پر رکھی ہو۔ میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ میں نے وہ تھالی اٹھائی اور اندر لا کر سکون سے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اتنے دنوں کی بھوک جیسے ایک ہی پل میں مٹ گئی ہو۔ ہر نوالا میرے اندر امید بھر رہا تھا۔ تھالی کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا لفافہ بھی رکھا ہوا تھا، اس میں چند نوٹ اور ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ کاغذ پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، حوصلہ رکھو۔ میں دیر تک وہ کاغذ دیکھتی رہی، دل کے اندر جیسے ایک نرم ہاتھ نے آ کر تھپکی دی ہو۔ اس رات میں گہری نیند سو گئی، بغیر درد کے، بغیر ڈر کے۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو بدن ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے رات کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ اسی دن میں نے اس گھر کے ایک ملازم کے ہاتھ اماں کے لیے کچھ پیسے بھیجے تاکہ وہ دوا خرید سکیں۔ میرے دل میں ایک نرمی سی اترنے لگی۔ اب میں اور محنت سے کام کرنے لگی، ہر کونے کو ایسے چمکاتی جیسے وہ میرا اپنا گھر ہو۔ دیواروں کو پونچھتی، فرش کو چمکاتی، باورچی خانے کو ایسا سجاتی جیسے کوئی خاص مہمان آنے والے ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں دل لگا کر کام کر رہی تھی، ویسے ویسے بیگم صاحبہ کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح کڑوی باتیں نہ کرتی، بلکہ کبھی کبھار مجھے خاموش نظروں سے دیکھتی اور سر ہلا کر چلی جاتی۔ مگر میرے دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا، یہ مدد کون کر رہا ہے؟ وہ تھالی کس نے رکھی؟ کیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ کیا یہ اسی پراسرار حویلی کا راز ہے یا کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے؟ ان سوالوں کا جواب تو مجھے نہیں ملا، لیکن اب میرا دل کچھ زیادہ پراعتماد ہو چکا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں کوئی میری دعاؤں کو سن رہا تھا۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا، میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو میری عقل سے باہر ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی آنکھوں پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ حویلی کی فضا اکثر مجھے عجیب سی لگتی تھی، خاص طور پر جب رات کے وقت سناٹا گہرا ہوتا اور ہر دیوار جیسے کچھ نہ کچھ سنانے لگتی۔ کبھی کبھار جب میں تنہائی میں ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ شروع میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، محنت، تھکن اور نیند کی کمی سے شاید ایسی حالت پیدا ہو گئی تھی، مگر دن بدن یہ کیفیت شدید ہوتی گئی۔ ایک رات میں صحن کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے اچانک چمکدار سی روشنی دکھائی دی۔ وہ کسی بلب یا لائٹ کی روشنی نہیں تھی، وہ جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی چمک تھی جو صحن کے ایک پرانے ستون کے قریب آ کر ٹھہر گئی تھی۔ میں پلک چھپکنا ہی بھول گئی، دل جیسے کسی انجانے ڈر کی گرفت میں تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس روشنی سے ڈرنے کے بجائے مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ کر مطمئن ہو رہا ہو کہ میں محفوظ ہوں۔ اس روشنی کے ساتھ ہی مجھے ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہوئی، کچھ ایسی مہک جو نہ تو عطر کی تھی نہ کسی پھول کی، بلکہ ایک الگ ہی قسم کی، جیسے پرانی لکڑی، بارش کی مٹی اور عود کی آمیزش ہو۔ میں دم باخود کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک روشنی غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن میرے دل نے اس بات کو نہیں مانا۔ پھر ایک رات جب میں برآمدے میں جھاڑو لگا رہی تھی تو میری نظر ایک سائے پر پڑی جو دیوار پر رینگ رہا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، مگر سایہ بالکل واضح تھا، لمبا، مردانہ قد، جیسے کوئی شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا، ہاتھ میں جھاڑو تھمے کا تھما رہ گیا۔ پھر اچانک وہ سایہ بھی غائب ہو گیا۔ میں نے تیزی سے جھاڑو رکھی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تو تھی کہ کسی سے بات کروں، پر کس سے؟ بیگم صاحبہ کو بتاتی تو وہ الٹا مجھے پاگل قرار دے کر نکال دیتی اور باقی ملازم بھی مجھ سے دور ہو جاتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں اس راز کو اپنے اندر رکھوں گی، مگر یہ راز اب صرف میرا نہ رہا تھا، کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ تھا۔ کسی اور کی موجودگی کا احساس مجھے مسلسل رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی جب میں شدید تھک جاتی اور فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لیتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے آس پاس کی فضا کچھ بدل رہی ہے، جیسے ہوا ایک دم رک جاتی،
جیسے وقت تھم جاتا. پھر میرے کانوں میں سرگوشی جیسی آواز آتی، بہت ہی نرم، جیسے کوئی بہت قریب آ کر میرے کان میں کچھ کہہ رہا ہو، لیکن الفاظ واضح نہیں ہوتے تھے. بس اتنا محسوس ہوتا کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی جو مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو. وہ لمس بہت نرم، بہت شفقت بھرا تھا. میری آنکھیں بند تھیں، میں نیم خوابیدہ حالت میں تھی، اور اچانک ایسا لگا جیسے میری ساری تھکن اتر گئی ہو. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا. میں نے فوراً اٹھ کر چراغ جلایا اور کمرے کے کونے کونے میں جھانکا، مگر ہر جگہ ویرانی اور خاموشی تھی. میں نے آئینے میں خود کو دیکھا. میرے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک روشنی بھی تھی، جیسے کسی نے میرے دل کو سکون بخشا ہو. اب یہ معمول بننے لگا تھا. ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کسی نہ کسی شکل میں اس اندیکھے وجود کی موجودگی محسوس ہوتی. کبھی وہ مجھے گرنے سے بچاتا، کبھی رات کو دروازہ بند کرنا بھول جاتی تو کسی طرح خود بخود بند ہو جاتا. ایک دن میں نے باورچی خانے میں ایک چاقو کو گرنے سے پہلے پکڑ لیا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ہاتھ سے پہلے کسی اور نے اسے تھامنے کی کوشش کی تھی. میری اماں کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی. وہ ہر بار فون پر مجھ سے کہتی کہ کسی فرشتے نے ان کی دعا سن لی ہے، اور وہ فرشتہ میں ہوں. لیکن میں جانتی تھی کہ میں تو بس ایک ذریعہ ہوں. اصل میں کوئی اور ہے جو میری مدد کر رہا ہے، کوئی ایسا جو چاہتا ہے کہ میں اس حویلی میں رہوں، کام کروں اور محفوظ رہوں. لیکن کیوں؟ ایک رات میں نے خود سے سوال کیا، کون ہو تم؟ میری آواز کمزور تھی مگر فضا میں گونج سی پیدا ہوئی. لمحے بھر کو مجھے لگا جیسے روشنی پھر نمودار ہوئی، لیکن اس بار وہ روشنی کسی وجود کا خاکہ لیے ہوئے تھی. لمبی قامت، روشن آنکھیں اور ایک غیر انسانی سا نور اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا. مگر جیسے ہی میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا وہ منظر دھندلا ہو گیا. اب میں خود کو تنہا نہیں سمجھتی تھی. ہر لمحہ مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، جو میرے آنسو دیکھتا ہے، جو میری خاموشیوں کو سنتا ہے. مگر یہ سب کسی انسان کا کام نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کوئی ایسا جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے. اس احساس نے میرے دل میں خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون بھر دیا تھا، اور اس سکون میں ہر رات کچھ نیا محسوس کرتی، جیسے میرے گرد کوئی چھتری ہو جو مجھے ہر برے وقت سے بچاتی ہو. اب میں چاہتی تھی کہ اس وجود سے بات کروں، جانوں کہ وہ کون ہے، کیوں میری مدد کرتا ہے، اور کیا اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہے. یہ سب سوالات میرے دل میں جنم لینے لگے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ ان کے جوابات مجھے جلد یا بدیر ضرور ملیں گے. پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا، جب رات کے سناٹے میں ہر شے خاموشی اوڑھ چکی تھی. حویلی کی دیواریں بھی جیسے نیند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. میں اپنے کمرے کے نرم سے بستر پر لیٹی چھت کی دراڑوں کو گھور رہی تھی، جیسے ہر لکیر میں اپنی قسمت کی کوئی جھلک تلاش کر رہی ہوں. میرا بدن تھکن سے چور تھا مگر نیند جیسے روٹ گئی تھی. ان دنوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی، جیسے کوئی اندیکھے لفظ میری روح پر نقش ہو رہے ہوں، جیسے ہوا میں کوئی غیر مرئی وجود میرے گرد منڈلا رہا ہو. اسی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور نہ جانے کب نیند آ گئی. خواب میں نے خود کو حویلی کے اس حصے میں پایا جہاں جانا منع تھا. وہی کمرہ جس کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے آج کھلا ہوا تھا. میں حیرت سے اندر گئی تو ایک نورانی روشنی نے مجھے گھیر لیا. وہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں تھی، اس میں عجیب سی حرارت، کشش اور سکون چھپا تھا. اور تب اس روشنی میں سے ایک وجود نمودار ہوا. وہ انسان جیسا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آگ سی دہک رہی تھی. بال جیسے رات کی گہرائی سے بنے ہوں، اور اس کی موجودگی سے فضا مہک اٹھی تھی. میں خوفزدہ ہو گئی. میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے مگر میری سانسیں اس کی موجودگی میں الجھ گئیں. تب اس نے نرمی سے میرا نام لیا، نازو. اس کے لب ہلے مگر آواز جیسے میرے دل کے اندر گونجی ہو. وہ بولا، مت ڈرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب سے تم نے اس حویلی میں قدم رکھا ہے. میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ مسکرایا. وہ مسکراہٹ عجیب سی تھی، جیسے صدیوں کا درد چھپا ہو. میں وہ ہوں جسے تم دیکھ نہیں سکتی مگر جو ہر پل تمہارے آس پاس رہتا ہے. میں اس دنیا کا نہیں مگر تمہاری سچائی، تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں میں چھپے دکھوں نے مجھے جکڑ لیا ہے. میں تمہارے ہاتھوں کا بنایا کھانا کھا کر اس ذائقے کا نہیں بلکہ تمہارے دل کا دیوانہ ہو گیا ہوں. نازو، تمہارے ہر آنسو نے مجھے بے چین کیا، تمہارا ہر ستم سہنا میرے دل کو چیر گیا. میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. خواب میں بھی ایسا خواب؟ وہ آگے بڑھا. اس کی موجودگی اب واضح ہو گئی تھی. وہ بولا، میں جنوں کی دنیا سے ہوں، شاہی جن زادہ ہوں.
مگر میرے دل کی سلطنت تمہاری جھونپڑی سے شروع ہوتی ہے۔ تم وہ ہو جس نے مجھے میرے غرور سے آزاد کیا۔ تمہارا صبر میرے غرور کو مات دے گیا۔ تم نے بغیر سوال کیے سب کچھ سہا، کسی صلے کی تمنا نہیں کی۔ نازو تم انسان ہو مگر تمہارا دل فرشتوں جیسا ہے۔ میں نے بے یقینی سے کہا، یہ ممکن نہیں، یہ خواب ہے نا؟ وہ آہستگی سے بولا، ہاں خواب ہے، کیونکہ میں حقیقت میں یہ سب کہہ نہیں سکتا۔ میری دنیا اور تمہاری دنیا الگ ہیں۔ تمہیں یہ سب بتانا میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تمہاری حفاظت میرے لیے سب سے اہم ہے، اسی لیے میں نے خود کو چھپائے رکھا ہے۔ لیکن آج میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں نازو، وہ عشق جو کوئی جنزادہ کبھی کسی انسان سے نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ خوف کے نہ خوشی کے، بس ایک الجھن کے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا کوئی اندیکھا وجود واقعی میرے دکھوں کا گواہ تھا؟ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بولا، تم کچھ نہ کہو نازو، بس یہ جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ جب بھی تمہیں لگا کہ تم گرنے والی ہو، جب بھی تمہیں لگا کہ کوئی تمہیں سہارا دے رہا ہے، وہ میں تھا۔ تمہاری دعاؤں کا جواب تمہیں اسی صورت میں ملا ہوں۔ اسی لمحے وہ وجود جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا، روشنی مدھم ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر فضا میں اب بھی وہی خوشبو تھی، وہی نرم سی حرارت۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، دھڑکن بے قابو تھی۔ شاید یہ خواب تھا، شاید کوئی سچ، مگر اس خواب نے میرے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ مجھے اب اپنے اکیلے ہونے کا احساس نہیں رہا تھا۔ کسی اندیکھے وجود کی محبت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سارا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوتا، میں اپنی ماں کی دوائیاں اور چند پیسے سنبھالے سوچوں میں گم بیٹھتی تھی۔ مجھے اس حویلی میں کام کرتے ہوئے اب کئی مہینے ہو چکے تھے اور ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا، لیکن میں چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنی ماں کی زندگی عزیز تھی۔ ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ صبح جب میں ہمیشہ کی طرح صفائی میں مصروف تھی، بیگم صاحبہ نے بلند آواز میں تمام ملازمین کو بلایا۔ ان کی آواز میں عجیب سا غصہ اور طنز چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم سب صحن میں جمع ہوئے، وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخنے لگی، میری قیمتی انگوٹھی کہاں ہے؟ جو بھی چور ہے فوراً مان لے، ورنہ میں پولیس بلاؤں گی۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے ان کی کسی انگوٹھی کا نہ پتہ تھا، نہ میں نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی تھی۔ پھر اچانک ان کی انگلی میری طرف اٹھی، یہی لڑکی ہے، یہی نازو، جب سے آئی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی، کسی کے چہرے پر ہمدردی نہیں تھی، سب کے چہروں پر شک، طنز اور نفرت تھی۔ میرے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تھالی، وہ پیسے، وہ چپکے چپکے ملی دوا، یا وہ سب اب میرے خلاف ثبوت بنیں گے؟ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، جو اب مجھے نیچا دکھانے کے لیے اور بھی چیخنے لگی، کیا سوچا تھا تم نے؟ ہم اندھے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا؟ تم جیسوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے۔ میری زبان بند تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے کچھ بھی کہا تو کون یقین کرے گا۔ میں تو ایک غریب ملازمہ تھی اور بیگم صاحبہ ایک رئیسہ۔ میں نے بس اتنا کہا، بیگم صاحبہ میں نے کچھ نہیں لیا۔ وہ طنزیہ ہنسی، تم جیسی چوروں کے منہ سے صفائیاں اچھی نہیں لگتی، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، اور اگر انگوٹھی نہ ملی تو پولیس کو فون کر کے تمہیں اندر کروا دوں گی۔ میرے قدموں تلے زمین کھسکنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ آیا۔ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو اماں کیا کرے گی؟ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، آنسو صاف کیے اور خاموشی سے باہر نکلنے لگی۔ دل میں ایک طوفان تھا، لیکن زبان پر قفل۔ میرے قدم جیسے وزنی پتھر کے بن گئے تھے، مگر میں چلتی رہی۔ اتنے میں حویلی کے اندرونی حصے سے ایک تیز روشنی نکلی، ایک ایسا چمکدار حالہ جو آنکھوں کو چندھیا دے۔ بیگم صاحبہ کی زبان رک گئی، سب ملازموں کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگی۔ ایک بلند قامت، سنہری آنکھوں والا سفید لباس میں ملبوس مرد، جو انسان نہیں تھا، وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اس کی موجودگی نے حویلی کی فضا بدل دی۔ بیگم صاحبہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہے؟ وہ جنزادہ تھا، وہی جس کی موجودگی میں خوابوں میں محسوس کرتی تھی، مگر آج وہ میرے لیے، میرے دفاع میں سب کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کی آواز گونجی، گھمبیر اور پرسکون، نازو بے قصور ہے، اس پر الزام لگانے والی تم ہو، اور تمہاری چوری خود تمہارے گریبان میں ہے۔
بیگم صاحبہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور ایک جھٹکے میں ان کی تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ وہی انگوٹھی جو انہوں نے چوری کا بہانہ کر کے مجھے بدنام کرنے کے لیے چھپا دی تھی، خود بخود وہاں سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گئی اور جنزادے کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ تمہارا اصل چہرہ ہے۔ جنزادے نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ دوسروں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنی سازشوں کو چھپانے والی عورت، لیکن آج تمہارا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ ایک بڑی دعوت کر کے تم ہمیں دھوکہ دے دو گی؟ بیگم صاحبہ زمین پر گر گئیں، لرزتی ہوئی۔ ان کی آواز کپ کپاتی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک معمولی لڑکی کی خاطر مجھے دھتکار رہے ہو تم؟ جنزادے نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گویا ہوا، یہ وہ ہے جس کے صبر، درد اور خاموشی سے مجھے عشق ہو گیا، جسے تم نے تکلیف دی، دھوکہ دیا، مگر وہ پھر بھی زبان بند رکھے رہی۔ مگر آج اس پر ظلم کرنے کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ پھر اس نے ایک اشارہ کیا اور بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک گہرا سیاہ دھبا نمودار ہوا۔ ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ چلاتی ہوئی زمین پر لوٹنے لگی۔ تمام ملازم خوف سے لرزنے لگے۔ کوئی بھی ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جنزادہ خاموشی سے میری طرف آیا، میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں ہر وہ عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے میری ماں کی کوئی دعا قبول ہو گئی ہو۔ میرا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری قربانی رنگ لا چکی تھی اور سچائی نے بالآخر خود کو ظاہر کر دیا تھا۔ میری زندگی کے اتنے طوفانوں، الزامات، دھوکے اور قربانیوں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا نہ کبھی خواب دیکھا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا۔ ایک شام جب سورج کی کرنیں افق پر آخری سانسیں لے رہی تھیں، میں اپنے آنگن میں بیٹھی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دل میں سکون تھا کہ آج ہم محفوظ ہیں، عزت بھی بچ گئی اور ماں کی دوا بھی مل گئی۔ تبھی وہ آیا، وہی جو اکثر خوابوں میں آیا کرتا تھا اور جس کی موجودگی میں روشنی تھی، سکون تھا اور عجیب سا سرور۔ مگر اس دن وہ صرف ایک خواب نہ تھا، وہ حقیقت میں آیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا، میرے ساتھ چلو نازو، اب تمہاری اصل جگہ وہ نہیں جہاں تمہیں رسوائی ملی ہے، بلکہ وہ ہے جہاں تمہیں عزت ملے گی، محبت اور وہ مقام جس کی تم سچ میں حقدار ہو۔ میں ہچکچائی، نظریں جھکائیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ہمیں تک رہی تھی، جیسے دل کی گہرائی سے دعا دے رہی ہوں۔ میری پلکوں پر ایک لرزتا ہوا سوال تھا، میں ایک معمولی سی نازو، اور تم شاہی جن؟ وہ مسکرایا، ہاں میں شاہی جنات کا ولی عہد ہوں، اور تم وہ ہو جس کے ہاتھوں کا نوالا میری روح میں اتر گیا۔ تمہارے صبر نے، تمہارے خاموش آنسوؤں نے مجھے بے چین کر دیا۔ تمہاری سادگی میں وہ روشنی ہے جسے میری دنیا ترستی ہے۔ تمہیں اپنی دل کی ملکہ بنانے آیا ہوں۔ میرے لیے جیسے لمحہ ٹھہر سا گیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی گئی اور وہاں سچائی، عزت اور وہ محبت دکھائی دی جسے دنیا والوں نے ہمیشہ مجھ سے چھینا تھا۔ ایک لمحے کو میں ڈری، پھر خود کو سنبھالا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مگر میری ماں؟ وہ ہنسا، جہاں تم وہاں تمہاری ماں۔ تمہیں اکیلا نہیں لے جا رہا، تمہاری دنیا کو اپنی دنیا کا حصہ بنانے آیا ہوں۔ یوں میں ایک غریب ملازمہ جو جھوٹی تہمتوں اور دکھوں میں جی رہی تھی، ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کی انگلی تھامی اور پلک جھپکتے میں وہ مجھے ایک ایسی حویلی میں لے آیا جو چمکتی دمکتی، جگمگاتی ہوئی، خوابوں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ ستون چاندی کے، فرش نیلم کے، در و دیوار پر خوشبو مہکتی، ہوا میں سازوں کی مدھم لے سنائی دے رہی تھی، اور در و دیوار گویا میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ماں کو بھی وہیں لا بسایا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں سکون بسا اور وہ پہلی بار بغیر فکر کے نیند کرنے لگی۔ یہاں کوئی طنز نہ تھا، کوئی الزام نہ تھا، صرف عزت تھی، محبت تھی، اپنائیت تھی۔ وہ جنزادہ جو کبھی میری دعاؤں کی طرح چھپا ہوا تھا، اب میری زندگی کا چراغ بن گیا۔ میں اس کی دنیا میں اس کے دل کی روشنی بن گئی۔ وہاں کی جنات عورتیں مجھ سے سادگی، صبر اور وفا سیکھنے آئیں۔ میں نے انہیں انسانوں کی دنیا کے دکھ سنائے اور وہ میری باتوں میں وہ خلوص پا کر رونے لگتی تھیں۔ میں وہاں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ میری سادہ زندگی، میرا صاف دل ان سب کے لیے احترام بن گیا۔ اور وہ جنزادہ، وہ ہر دن میری طرف یوں دیکھتا جیسے میں اس کی دنیا کا سب سے قیمتی راز ہوں۔ میرے لیے راتوں کو آسمان سے چاندنی اتارتا، میرے قدموں کے نیچے پھول بچھاتا۔ مگر میں نے اسے ہمیشہ وہی نازو دی جو ایک کوٹری میں اپنی ماں کے لیے روٹی پکا کر خوش ہو جاتی تھی۔
ہماری محبت میں نہ شان و شوکت کا غرور تھا، نہ طاقت کی دھمک، بس سچائی تھی، خلوص تھا اور قربانی۔ وہ میرا راز تھا، اور اب وہی راز میری زندگی کا سب سے حسین سچ بن چکا تھا۔ اور آج جب میں اس حویلی کی چھت پر بیٹھ کر نیچے بہتی ہوئی کہکشاؤں کو دیکھتی ہوں تو دل ایک ہی بات کہتا ہے، پیار سچا ہو تو دنیا کوئی بھی ہو، جیت آخر محبت کی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔